بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک افسوسناک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سابق شوہر اپنی سابق بیوی کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ بیچ چوراہے میں اپنے گندے کپڑے دھو رہے ہیں۔ یہ کوئی نہ تو اس طرف سے کوئی اچھا ہوا ہے، نہ جو پہلے ہوا تھا، جو کچھ ریاست مدینہ کے دعوے دار نے کچھ کیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں منظر عام پر آنے سے بہت افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ کسی لحاظ سے بھی اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان علیحدگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن شوہر اپنی سابقہ بیوی کی عزت و توقیر کا خیال رکھتا ہے، لیکن خاور مانیکا نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں پبلکلی نہیں کہنا چاہتا۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں۔ یہ وکیل روزانہ مل رہے ہیں آج کل جناب عمران خان کے پاس، تو ان کے ایک بڑے آج کل چہتے وکیل ہیں شیر افضل مروت، تو انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین نے خاور مانیکا کے بیان کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ یہ اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر علی ظفر نے بھی کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی وکلا کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ انہیں نے جلسہ جلوس اور کارن میٹنگ فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کا پہلا جلسہ 1 دسمبر کو پشاور میں ہوگا۔ پارٹی جلد ملک میں جلسوں کا شیڈول جاری کرے گی، اور اگر جلسوں میں رکاوٹ ڈالے گی تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ اس موقع پر موجود شیر افضل مروت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ خاور مانیکا کا بیان جھوٹ کا پلندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو جمہوریت کے بجائے تنزل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کو مائنس کرنے اور قائدین کے گھریلو معاملات بھی بلا جواز مداخلت کی جا رہی ہے۔ چلیے، کچھ تو خیال آیا انہیں کہ گھریلو معاملات کو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو ساری بنیاد ہی پی ٹی آئی نے رکھی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھریلو معاملات میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، تو وہاں پر موجود اخبار نویسوں نے یقیناً یہی سوال کرنا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے بیان کے بارے میں ان کا رد عمل معلوم کیا۔ تو میاں نواز شریف نے مختصر سے گفتگو کی۔ صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ نے خاور مانیکا کا انٹرویو دیکھا ہے؟ اور اس پر انہوں نے جواب دیا، جی ہاں دیکھا ہے۔ صحافی نے پھر سوال کیا کہ خاور مانیکا نے جو کچھ کہا ہے، اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے دل پھٹے منہ والی بات کی تھی، کیا وہ درست ہے؟ اس پر سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کہا کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام بھی لینا چاہیے تھا۔ صحافی نے ایک بار پھر سوال کیا، کیا اب اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے؟ عمران خان کیا گل کھلاتے رہے ہیں؟ تو سابق وزیر اعظم نے کہا، میں نے تو کہا ہے نا کہ جو باتیں انہوں نے کی، پھر اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ تو خاور مانیکا نے تو کہا کہ تھا کہ میں عمران خان میری مرضی کے بغیر گھر آتا تھا، اس نے پیری مریدی کی آڑ میں ہمارا گھر برباد کر دیا۔ یہ بھی ان کی ایک بے بسی تھی، جس طرح انہوں نے اظہار کیا، جس سے مطلب یہ لگتا ہے یا اس وقت انہوں نے بیان درست کہا تھا یا اب کسی کے کہنے پہ وہ یہ کہہ رہے تھے۔
کوئی تو ایک بات سچی ہے کہ یہ بیچ چوراہے میں جو اپنا باڑا پھوڑ رہے ہیں، یہ ایک افسوسناک بات ہے۔ بہرحال یہ ایک انکشاف تو ہوا، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور فرید مانیکا نے جو انٹرویو دیا، اس کا تعلقہ تو مچ گیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے خاور مانیکا نے مزید کہا کہ عمران خان میری مرضی کے بغیر میرے گھر آتا تھا۔ اسی پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا۔ بہرحال یہ وہ بات ہے جس کو پسند نہیں کیا گیا کہ انہوں نے پبلکلی یہ باتیں کہی ہیں۔ یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے صدر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کو اپنے گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے۔ پرویز الہی نے کہا تھا کہ شہباز شریف نواز شریف کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوئی، دونوں لاڈلے ہیں، انہوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کس منہ سے عوام سے ووٹ لیں گے؟ سرکاری دفاتر سیاسی کام کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے۔ لاہور میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور پولیس اور انتظامیہ کے لیے کس منہ سے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اور انتظامیہ ووٹ مانگ رہی ہے۔ پتہ نہیں چودھری صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا اس بات، لیکن بہرحال ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ اب تبدیل نہیں ہو سکتی۔ شیڈول کے بعد انتخابی ماحول بنے گا، بلے کے نشان پر انتخابات لڑیں گے اور پارٹی چھوڑنے والے سب واپس آ جائیں گے۔ ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی والوں کو نہ چھوڑیں۔ چیف الیکشن کمیشن ہمیں ہمارا حق دیں اور جلسے کرنے دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب چودھری پرویز الہی کا جو بیان ہے اس کا بھی کوئی اثر پڑتا ہے، لیکن ایک لحاظ سے انہوں نے مارل سپورٹ کی ہے عمران خان کو۔ بہرحال ہم بھی کسی صورت میں بھی اس بات کی کو پسندیدگی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ ایک ایسے شخص نے جس کی مرضی سے اس وقت ان کی اہلیہ کی علیحدگی ہوئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ جب خود زیر اطاعت آئے تو انہوں نے ساری الزام تراشی اپنی اہلیہ پر ڈال دی اور عمران خان پر ڈال دی۔ چلیے یہ تو معاملہ ان کا گھر کا ہے، اگر اپنے گندے کپڑے وہ بیچ چوراہے میں دھوتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔